اچھے شریف کے پاس ایسی ویڈیوز ہیں جنہیں ریلیز ہونے سے روکنا ہے۔ یہ بات نواز شریف اور ناصر بٹ نے عید پر ملاقات میں کہی۔ اب ایک طرف یہ الزامات اور دعوے ہیں اور دوسری طرف نواز شریف، مریم نواز، ان کے بیٹے جنید صفدر اور حسین نواز لندن سے نکل چکے ہیں۔ عوام مہنگائی سے پس رہی ہے اور ایک ماضی کے مفرور ملزم کو واپس لا کر سینیٹر بنا کر ملک کے خزانے کی کنجی اس کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ یہ ہے ہمارے ملک کی سیاست اور انصاف اور قانون کا حال۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ نواز شریف پر ارشد شریف کے قتل اور عمران خان کی سازش کے سنگین الزامات لگانے والے تسیم حیدر نے اپنے الزامات دہراتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ 2 سے 3 دن میں نواز شریف اور ناصر بٹ گرفتار ہو جائیں گے۔ تسیم حیدر نے کہا کہ ناصر بٹ نے شہباز شریف، نواز شریف اور مریم نواز کی میٹنگ کا حوالہ دے کر کہا تھا کہ شوٹر والا کام کرنا ہے۔ اچھے شریف کے پاس ایسی ویڈیوز ہیں جنہیں ریلیز ہونے سے روکنا ہے۔ یہ بات نواز شریف اور ناصر بٹ نے عید پر ملاقات میں کہی اور عمران خان پر حملے کے بعد ناصر بٹ نے کہا کہ میاں صاحب سیلیبریٹ کرنے کے لیے جلد پارٹی دیں گے۔ اب ایک طرف یہ الزامات اور دعوے ہیں اور دوسری طرف نواز شریف، مریم نواز، ان کے بیٹے جنید صفدر اور حسین نواز لندن سے نکل چکے ہیں اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ مختلف ممالک کی سیر کو گئے، یعنی ورلڈ ٹور فرما رہے ہیں۔ اب یہ سیر سپاٹے یہ کچھ اور ہے، یہ اگلے چند دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ یعنی وہاں سے مفروری ہے، وہاں سے کیس کھلنے کا معاملہ چلا ہے، یا کچھ معاملہ ایکسٹینشن کا نہیں بنا، یا وہاں پہ ریٹینشن جو آپ کی ملتی ہے، آپ کی پی آر وغیرہ، تو وہاں پہ کوئی ایشو ہے، یہ کوئی اور معاملہ ہے۔ بہرحال اپیرنٹلی اٹس لائک ورلڈ ٹور کیا جا سکتا ہے، جی وہی تو کریں گے۔ نواز شریف نے برطانوی ہوم آفس سے اپنی اپیل واپس لے لی۔ نواز شریف کی اپیل ہوم آفس میں زیر التوا تھی۔ اب تک جج نے اپیل نہیں سنی تھی اور مختلف تاریخ دی جا رہی تھی۔ برطانیہ چھوڑے بغیر قیام میں توسیع کی درخواست ہوم آفس نے مسترد کر دی تھی اور نواز شریف نے فیصلے کے خلاف برطانوی ہوم آفس میں اپیل دائر کر رکھی تھی۔ گزشتہ دنوں نواز شریف کو سفارتی پاسپورٹ جاری کیا گیا تھا اور آج وہ یورپ دورے پر روانہ ہو گئے۔ اب یورپ کے ملک جائیں گے، کس جزیرے پر رکیں گے، اس بارے میں ابھی کوئی اطلاع نہیں۔ یہ ہوتے ہیں بادشاہ اور یہ ہوتے ہیں بادشاہوں کے طور طریقے۔ جیل میں ہوں تو انہیں لندن کی اجازت نامے مل جاتے ہیں، اور چاہے کوئی ان پر اتنے ہی سنگین الزامات عائد کیے جائیں، بجائے عدالت جانے کے پورا خاندان یورپ کی سیر سپاٹوں پر نکل جاتا ہے۔ سوچے اگر ایسا کوئی الزام ادھر پاکستان میں کسی غریب آدمی پر لگتا تو وہ کیا اس کے سارے گھر والے اٹھا نہ لیے جاتے، سب کی تفتیش ہوتی؟ مگر بادشاہوں کی کون پوچھ سکتا ہے؟ بادشاہوں کو کیوں پوچھا جائے اور کون پوچھ سکنے کی جرت رکھتا ہے؟ دوسری طرف عمران خان کے خلاف توشہخانہ کیس کا آغاز ہو چکا ہے۔ ارے حد رے حد تیری جمہوریت، کمال ہے تیری جمہوریت، واہ تیری جمہوریت، اے وطن تیری جمہوریت کمال ہے۔ رپورٹ کے مطابق عمران خان کے خلاف فوجداری کارروائی کا ریفرنس ٹرائل کورٹ کو موصول ہو چکا ہے۔ توشہخانہ ریفرنس ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو الیکشن کمیشن کی طرف سے بھجوایا گیا۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کا کہنا ہے کہ ٹرائل کورٹ عمران خان پر کرپٹ پریکٹسز کا ٹرائل کرے گا۔ ریفرنس میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالت شکایت منظور کر کے عمران خان کو سیکشن 167 اور 173 کے تحت سزا سنائے گی، اور اس ریفرنس میں 3 سال جیل اور جرمانے کی سزا سنائی جا سکتی۔ یعنی یہ عجیب کرشماتی دنیا ہے کہ کل تک جو مجرم تھے، سزا یافتہ تھے اور ضمانتوں پہ تھے اور میڈیکل رپورٹس کے ذریعے لندن میں تھے، اور ان کی سزائیں بھی ختم، ریفرنس اور کیسز بھی ختم۔ اور جو کل تک جو وزیر اعظم تھا، اس سے پہلے عدم اعتماد سے گھر بھیج دیا گیا اور اب وہ سڑکوں پر لانگ مارچ کر رہا ہے، اسے الیکشن کمیشن نے نااہل قرار دے دیا اور اب اس کے خلاف مقدمے بن رہے ہیں۔ یہ ہے ہمارے ملک کی سیاست اور انصاف اور قانون کا حال۔ دوسری طرف عوام مہنگائی سے پس رہی ہے اور ایک ماضی کے مفرور ملزم کو واپس لا کر سینیٹر بنا کر ملک کے خزانے کی کنجی اس کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ اس سے پہلے ملزم شہباز شریف پہلے ملک کا وزیر اعظم بنے اور خود ہی پارلیمنٹ سے نیب کے قوانین میں ترمیم کروا کر ریفرنسز ختم کروا لیے۔ یہ میں آپ کو الف لیلہ کی داستان نہیں سنا رہا، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حقیقت ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ عوام کا مہنگائی سے کچومر نکل گیا ہے اور ادھر اقتدار کی جنگ لگی ہوئی ہے، اور یہ ہے جمہوریت، اور یہ اس کی جمہوریت کا پھل کھائیں اور خوب جشن منائیں۔ اب اس جمہوریت کا جشن اس لیے بھی منائیں کہ اس کے علاوہ آپ کے پاس حل کوئی نہیں ہے۔ آپ کو یہ نہیں معلوم کہ آپ کے بچے کتنے
کتنے زیادہ بچے ہیں جو کہ اسکول نہیں جا رہے. ہزاروں کروڑوں بچے تو پہلے نہیں جا رہے تھے, 20 لاکھ اب سیلاب کے بعد سے معاملہ بن گیا. ورلڈ ہیلتھ انڈیکس کے مطابق آپ کے حالات برے ہیں, آپ لوگوں کی بیسک جو ہے وہ غذائیت پوری نہیں ہو رہی, میل نیوٹریشن سے آپ لوگ کم ہیں. 80% آپ کی جو ہے وہ میل نیوٹریشن مکمل ہوتی ہے آپ کی گندم سے, گندم آپ کو مل نہیں رہی. ادھر کارٹلز بن رہے ہیں اور کارٹلز کو لڑنے والا کوئی نہیں. کارٹلز کے خلاف جو آتا ہے اس کے ساتھ بہت کچھ اور بہت برا سلوک کر دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں کے ساتھ یہ سارا معاملہ بنا اور جو یہ سیر سپاٹے میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ وہی خاندان ہے جو 30 سال پہلے آپ پر نافذ کیا گیا. اچھا, یہ نافذ ہوا کیسے یہ آپ جانتے ہیں. اس میں ایک دو بڑی طاقتیں تھی جو اڑا کے رکھ دی گئی. یعنی آپ کو نیشنلائزیشن کے بعد سے آپ کو دوبارہ سے کیپٹلائزیشن لے کر آ گئے. یعنی کیپٹلزم کا لے کر آنا آسان کام نہیں تھا. ایک ایسے آدمی جس کو آپ صرف اور صرف یہ کہیں گے کہ انہوں نے لوہے سے اور لوہے کی فیکٹری, اور اس کو شروع زمانے میں خراط کہا جاتا تھا, اور یہ ایک بہت چھوٹی سی فیکٹری تھی, اور فیکٹری تو شروع ہوئی بعد کی بات ہے, لیکن اس سے بہت عرصہ پہلے میں ایک گاؤں کی ذکر نہیں کرنا چاہتا, اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا. وہاں پر یہ پارٹنرشپ پر تھے. پارٹنرشپ پر یعنی وہاں صرف خراط کا کام کیا کرتے تھے, اور وہ بزرگ کے ساتھ جب کام کرتے تھے تو اسی دکان میں پارٹنرشپ بھی ہوگی. پھر انہوں نے ایک اور دکان بھی کھول لی. بڑھتے بڑھتے محنت کے ساتھ وہ آگے چلتے چلتے لاہور پہنچی, اور لاہور پہنچ کے بہت بڑی فاؤنڈری بھی بنا ڈالی, پھر بہت بڑا نظام بنا ڈالا. محنت میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے محنت کی. آج ان کا ایک بچہ جو ہے جس کے اندر آپ نہ اکومن دیکھیں گے, نہ شی جن پنگ کی متانت دیکھیں گے, نہ پریزیڈنشل سٹیٹسمن دیکھیں گے, نہ کوئی سٹیٹسمن والی باتیں دیکھیں گے, نہ کانسٹیٹیوشن چلانے والے دیکھیں گے. اور پھر اس ملک کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب لیڈرشپ پراپر نہیں ہوتی, سٹیٹسمن نہیں ہوتے, اچھے خاندان نہیں ہوتے, عوام سے نکلنے والا کوئی بڑا نظریاتی آدمی نہیں ہوتا جو اس پوری عوام کا ریپریزنٹیٹ یعنی ریزوننس کرے, یعنی ریزونیٹ کر کے ان کے معاملات کو اپنے آپس میں انہی کے ساتھ ہم خیال لوگوں کے ساتھ چلتے چلتے باقی جن کو خیال نہیں آ رہا اس خیال کے ساتھ اپنے آپ کے ساتھ توازن کے ساتھ ملائے. وہ جب نہیں نکل رہا تو پھر کھمبیاں نکل آتی ہیں, کھمبیاں یعنی مشروم, اور وہ بغیر وجہ کے نکل آتی ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا ایسی بوٹیاں, اور وہ بوٹیاں جو ہوتی ہیں آج کل وہ لیڈرشپ کی طبیعت میں نکل رہی ہیں. یعنی لیڈرشپ اسی طریقے سے نکل رہی ہیں جیسے بغیر وجہ کی کوئی بوٹی نکل آتی ہے. تو جب آپ اتنا بڑا گیپ دیں گے تو کھمبیاں نکلیں گی. بہرحال یہ کوئی ہمارے پاس ایسے ہی خاندان رہے اور ایسا ہی نظام رہا, اور اس کے پیچھے میں نہیں جانا چاہتا کہ ان کا جو ہے وہ مرد مومن کون تھا. ایک ہی آدمی کا نظریہ شروع ہوا اور اس نے ایک الگ لیڈرشپ کی طرف لے کے چلنا شروع کر دیا. پاکستان اپنے آغاز سے ہی کسی سیٹ نظریاتی آئیڈنٹی پہ نہیں پہنچا, اور ہم ایک آئیڈنٹی کرائسس کا شکار ہو گئے, اور ہم نے کسی نہ کسی صورت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے بغیر سمجھے اس کو جمہوریت کا نام دے دیا, جبکہ یہ نہ جمہوریت سے شروع ہوا تھا نہ جمہوریت پہ ختم ہوگا. لیکن جمہوریت تو چاہیے. جمہوریت کا مطلب عوام ہے, اور عوام کو کسی نہ کسی سٹینڈرڈ پہ لے کر آنا ہے. اس طرح نہیں کہا جا سکتا کہ چائنا میں جمہوریت نہیں ہے. جمہور خوش ہے تو جمہوریت ہے, اور اگر جمہور خوش نہیں ہے, مہنگائی سے پسی ہوئی ہے, تماش بین بن چکی ہے اور برباد ہو رہی ہے, اور کھانے کو کچھ نہیں ہے, اور چند خاندانوں کی آپس میں لڑائی ہے, اور آپ ٹی وی پہ بیٹھ کر اپنی زندگی کو تباہ ہوتے ہوئے برباد ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اور آپ کو اس اینڈ پر صرف اور صرف کیا آپ عوام ایسے ہی تو نہیں ہے جو صرف نوری نت بن چکے ہیں اور صرف آپ ایک ڈائلاگ بولنا چاہتے ہیں کہ میں برباد ہونا چاہنا ہوں.